السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن باتوں پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کرنا بھی ہے۔ چونکہ شفاعت کے سلسلے میں اس قدر کثرت سے حدیثیں وارد ہوئی ہے کہ حد تواتر تک پہنچ گئی ہے، اور جو بات احادیث متواترہ سے ثابت ہو تو پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ شفاعت ہوگی یہ مختلف اقسام کی ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شفاعت وہ ہوگی جس میں بندوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور اسی طریقے سے بعض امتیوں کے جنت میں درجات کی بلندی کے لیے سفارش کریں گے۔ تو اسی طرح کی ایک شفاعت ہے جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اور شفاعت عظمیٰ کا حق ان کو اختیار ہوگا جو کل قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام محمود ایک ایسا مقام اور درجہ ہے کہ اللہ کے سارے بندوں میں سے صرف ایک بندہ اس مقام پر فائز ہو سکتا ہے، اور میری امید یہ ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے، جہاں پر سب آپ کی تعریف کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہی کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا اختیار دیا جائے گا، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے تنگی کا شکار ہوں گے، بہت زیادہ مشقت اور پریشانی میں ہوں گے۔ تو لوگوں میں سے بعض نمائندے اٹھیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ چونکہ پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا سلسلہ شروع فرما دے اور اس مشکل اور مشقت سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ میرا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، لہٰذا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے جگری دوست ہے، ہو سکتا ہے ان کے یہاں تمہارا کام بن جائے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر گزارش کریں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کہیں گے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا اختیار اور میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں تمہارا کام بن جائے۔ تو سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے گزارش کریں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا، بلکہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، تو ان کے پاس تمہارا کام ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی یہی کہیں گے کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، لہٰذا تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارا کام بن جائے گا۔ تو سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا آغاز فرما دے اور ہمیں اس تنگی اور ان مشکلات سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں یہ میرا ہی کام ہے اور یہ میرا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دربار میں حاضری کی اجازت مانگیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار میں حاضری کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت میرے دل میں ایسے کلمات کا الہام فرمائیں گے جو اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا، اور وہ کلمات اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے کلمات ہوں گے، تو ان کلمات کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کروں گا، یہاں تک کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر اٹھائیے اور کہیے، آپ کو سنا جائے گا، اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، اور آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے اللہ میری امت یعنی میری امت کی بخشش فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جائیے اور اپنی امت میں سے ایسے سارے لوگوں کو لے آئیے، چن کر لائیے جن کے دلوں میں
جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ایسے ایمان والوں کو لائیں گے، یعنی ایک بڑی تعداد میں امت کے افراد کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اسی طرح سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہی کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، کہیے آپ کی سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جائیے آپ کی امت میں سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو ان کو لے آئیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ایسے لوگوں کو لے آئیں گے۔ تو تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر کہیں گے اے اللہ میری امت میری امت، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نبی جی آپ جائیے اور آپ کی امت میں سے جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم ایمان ہو اس کو بھی لے آئیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ایسے لوگوں کو چن کر لائیں گے، یعنی ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، سجدے سے اٹھنے کو کہا جائے گا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ ہر ایسے بندے کو لانے کا مجھے اختیار دیجئے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نبی جی یہ حق میرا ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ کام میں کروں گا، یعنی یہ آپ کی شفاعت سے نہیں ہوگا بلکہ یہ اس قدر عظیم یہ سخاوت ہے کہ یہ سخاوت کا حقدار میں ہوں، لہٰذا یہ میرا حصہ ہے، میں خود ایسے بندوں کو نجات دوں گا، بخشش کر دوں گا جن کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جنہوں نے ساری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہو۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں آج کے دن ایسے سارے ایمان والوں کو بخش کر رہوں گا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہے شفاعت عظمیٰ کا بیان، جس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ساری امت کے تمام امتوں کے جو نیک بندے ہوں گے ان کو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، جو گنہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرمائیں گے اور جس کو چاہے ان کے گناہوں کی سزا دیں گے، اور جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم متعین ہے۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے علاوہ احادیث میں دیگر شفاعتوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور علماء کرام بھی سفارش کریں گے، اور اسی طریقے سے عام مومنین بھی ایک دوسرے کے لیے، یعنی جو جنتی ہوں گے شروع ہی سے، وہ عام لوگوں کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جن کی شفاعت چاہے قبول کرتے ہیں اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔